منظر سور کے عالیشان محل کا تھا۔ والی سور کا یہ محل اب یونانی فوج کے تصرف میں تھا۔ محل کے فرش نہایت شفاف تھے، دیواروں پر شیشہ کاری کی گئی تھی اور منقش ستونوں سے پھولوں کی بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک شاندار کمرے کے ادھ کھلے دریچوں پر مخملی پردے لہرا رہے تھے اور ان کے درمیان سے دور نیچے سمندر کا جاگ اڑاتا نیلگو پانی نظر آتا تھا۔ کمرے میں تابان اور مارشا آمنے سامنے کھڑے تھے، دو سنگی مجسموں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھے چلے جا رہے تھے۔ تابان کے چہرے پر لو دیتے جذبوں کا عکس تھا، جبکہ مارشا کا چہرہ سنگ مرمر کی طرح شفاف اور سپاٹ تھا۔ تابان کی جذبات سے رندی ہوئی آواز ابھری، شہزادی، کب تک، آخر کب تک؟ میری ہمت جواب دے رہی ہے شہزادی، میں آپ کے ہونٹوں سے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، مجھے مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے؟ صرف ایک بار میرے لیے اپنے لبوں کو زحمت جنبش دے دیجیے۔ شہزادی نے اپنی خوبصورت پلکیں جھکائی تو جیسے فلک کی روشن ترین کہکشائیں گلابی بدلے میں چھپ گئیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، تم بے حد سنگین غلطی کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں تم کیا چاہ رہے ہو۔ تم اپنے لیے ایسی مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہو جو تمہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ آتش پرست تمہیں معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تمہیں عبرت نگاہ بنا کر چھوڑیں گے۔ عبرت نگاہ تو میں بن چکا ہوں شہزادی، اب مجھے کسی سزا کا خوف نہیں کوئی اندیشہ میری شدت طلب میں کمی واقع کر سکتا ہے۔ مجھے صرف ایک بار میرے سوال کا جواب دے دیجیے، صرف ایک بار بتا دیجیے، میں اپنے دل میں کسی آس کو جگہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ شہزادی نے رخ پھیر لیا، اس کی روشن پیشانی پر ایک نمی سی چمکنے لگی تھی۔ وہ کراہ کر بولی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہم تمہارے لامانی سوال کا جواب کیا دیں؟ کیوں ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہو؟ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ہمارا خیال ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ایسا کر کے نہ صرف تم اپنی زندگی محفوظ رکھ سکو گے بلکہ ہم بھی تمہارے احسان مند ہوں گے۔ تابان گھٹنوں کے بل قالین پر گر گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس گئی۔ لہجے میں خود بہت انتہا درجے کی عاجزی اتری اور وہ سر تاپا فریاد بن کر بولا، میں چلا جاؤں گا شہزادی، آپ ہی کی قسم، ہمیشہ کے لیے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس سوال کا جواب دے دیجیے جو برسوں سے میرے دل میں دہکتے خنجر کی طرح پیوست ہے۔ مجھے آگاہ کر دیجیے کہ میرے نادان دل کی گواہی سچی ہے۔ میں نے گاہے گاہے آپ کی حسین آنکھوں میں اپنے لیے جو ایک بے نام جذبہ دیکھا ہے وہ وہم نہیں حقیقت ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لیجیے شہزادی، پھر اپنی کم نصیبی کو گلے لگا کر میں آپ کی دنیا سے نکل جاؤں گا۔ شہزادی کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے ایک نظر گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تابان کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے چلتی دریچے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنی چوکٹ پر ٹیک لگا کر اس نے پیشانی کو اپنی مومی انگلیوں میں تھام لیا۔ تم ہمیں پاگل کر دو گے، تم ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہم شہزادی ہو کر تم سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، جو بات تم چاہ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ تابان کو شہزادی کے لہجے میں پہلی بار ایک معمولی سی لچک کا احساس ہوا تھا۔ اس احساس نے اس کے سینے میں حوصلے کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اس کی لڑکڑاتی زبان کو ہمت نصیب ہونے لگی، وہ اور شدت سے اظہار تمنا کرنے لگا۔ اس کے الفاظ کچھ اور جاندار ہو گئے، ملتجی لہجے کی اثر انگیزی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر شہزادی کو چپ سی لگ گئی۔ وہ بدستور تابان کی طرف رخ پھیرے کھڑی تھی، مومی شمع جیسی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی، چہرے پر سرخی تھی۔ یہ حیا امیز سرخی لمحہ بلمحہ گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے بے بسی سے اپنے سر کو جنبش دی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ تابان آراستہ کمرے میں تنہا رہ گیا، اس کے گھٹنے گداز قالین پر ٹکے ہوئے تھے اور آنکھیں اس دروازے پر مرکوز تھی جہاں سے ابھی شہزادی خوشبو میں بسے ہوئے رنگین جھونکے کی طرح گزر گئی تھی۔ تابان سیدھا کھڑا ہوا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں جل رہی تھی۔ وہ بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بحیرہ روم کی خنک ہوا دریچے کے ریشمی پردوں سے اٹکیلیاں کرتی کمرے میں چکرا رہی تھی۔ جاگ اڑاتے نیلگو پانی کا شور نامراد عاشق کی سسکیوں کی طرح محل کے در و بام میں گونج رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے تابان کی نگاہ آبنوس کی ایک منقش چوکی پر پڑی۔ کتاب کی اس خوبصورت چوکی پر لکھنے کا سامان رکھا تھا۔ ایک بے نام جذبے کے تحت تابان چوکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ خود بخود بلوری قلمدان کی طرف بڑھا اور مور کے پر والا قلم اس کے ہاتھ میں آ گیا۔
اس نے مہین چرمی کاغذ پر یونانی میں لکھنا شروع کیا: شہزادی، اگر میں آپ کے دل کا حال جانے بغیر یہاں سے چلا گیا تو میرا وجود اس بے مثال روح کی مثال ہوگا جو ہمیشہ زمین اور آسمان کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ مجھے اس عذاب مسلسل سے نجات دلانا آپ کے اختیار میں ہے شہزادی۔ پرسوں سور کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شاہی محل میں ایک بڑی تقریب ہوگی۔ یقیناً آپ کو بھی اس بارے میں علم ہوگا۔ آپ کے پاس زرد پھولوں والا ایک سفید لباس ہے۔ اگر آپ نے وہ لباس زیب تن کیا تو میں سمجھوں گا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، کیونکہ ایک ایسی ہستی کے دل میں میری چاہت کا گزر ہوا ہے جو حسن صورت و سیرت میں حرف آخر ہے۔ بصورت دیگر میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین شخص تصور کرنے میں حق بجانب ہوں گا۔ تاہم دونوں صورتوں میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ کی آنکھوں کو کبھی میرا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ یہ خط تحریر کرنے کے بعد تابان نے ریشم کی چھوٹی سی تیلی میں سرب مہر کیا اور شہزادی مارشا کی خادم خاص کے حوالے کر دیا۔ شاہی محل بقائے نور بنا ہوا تھا، رنگوں اور روشنیوں کا ایک سیلاب تھا جس نے محل کے ساتھ ساتھ پورے شہر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ سمندر میں کھڑے جنگی جہازوں کو بھی خوبصورت روشنیوں اور پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ شاہی محل کے ایوان خانے میں جیسے جلملاتے ستاروں کے جرمٹ اتر آئے تھے۔ زرق برق لباسوں والی حسین عورتیں، روشن چہرہ مرد اور ان کے درمیان ساغر و مینا لے کر چکراتے ہوئے انتہائی خوش پوش خدام، اس تقریب میں اہم ترین لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سالار اعظم کو نشست پر براجمان ہونے میں ابھی دیر تھی، تاہم مہمان مسلسل ایوان خاص میں داخل ہو رہے تھے۔ تابان کی منتظر نگاہیں اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے گاہے گاہے معزز خواتین اندر داخل ہوتی تھیں اور سبز قالین سے ڈھکے ہوئے ایک راستے پر قدم رکھتی عورتوں کی نشستگاہ میں جا بیٹھتی تھی۔ ان میں شاہی خاندان کی عورتیں تھیں، سرداروں اور منصبداروں کے بیگمات تھیں اور معزز ایرانی گھرانوں کی خواتین تھیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ موجود تھا، ایک سے بڑھ کر ایک روشن تارا چمک رہا تھا، لیکن ان تاروں میں چاند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تابان نہیں جانتا تھا یہ چاند کب نظر آئے گا اور آئے گا تو کس رنگ میں نظر آئے گا۔ اس کی رگوں میں گردش خون کی شدت جان لیوا ہوتی جا رہی تھی، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ تابان کے قریب بیٹھا ہوشمند بھی بے قراری سے پہلو بدل رہا تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ صدیوں پر باری تھا اور پھر اچانک وہ نظر آئی، مہتاب جیسے اچھل کر بام پر آ گیا۔ ستاروں اور چراغوں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ وہ زرد رنگ کے پھولوں والے سفید لباس میں ملبوس تھی۔ تابان نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ یہ اعلان واشگاف تھا، لیکن کوئی اسے سن نہیں سکتا تھا۔ تابان جانتا تھا یا وہ جانتی تھی۔ جھکی پلکوں کے ساتھ اس نے سبز قالین والے راستے پر قدم رکھا اور اپنے بدن پر ہزاروں قیامتیں سمیٹی دھیمی رفتار سے چلتی نشستگاہ میں داخل ہوئی۔ تابان کے دل کی گواہی سچ نکلی تھی۔ اس نے شہزادی مارشا کی آنکھوں میں محبت کا چشمہ دیکھا تھا، سراب نہیں دیکھا تھا۔ تابان کو محسوس ہوا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے اور سانس کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ شادی مرگ کی کیفیت تھی یا شاید اس سے بھی آگے کی کوئی بات تھی۔ اس کی مسلسل تڑپ رنگ لائی تھی۔ اس کے سینے میں برسوں سے بھڑکنے والی آگ کی چنگاریاں شہزادی مارشا کے برفاب سینے میں بھی حدت جگا چکی تھی۔ یہ زرد پھولوں والا سفید لباس اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ معلوم نہیں شہزادی کے دل میں اس محبت نے کب جنم لیا تھا اور کب پرورش پائی تھی، لیکن یہ محبت ایک اٹل حقیقت تھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تابان کو مارشا کے قریب پہنچنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ کیوں دور رہتا اس سے؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اب کس میں جرأت تھی کہ ان کے درمیان آتا؟ تابان کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھانے لگی۔ وہ دنیا و معافیہ سے بے خبر سا ہونے لگا۔ جیسے خواب کی حالت میں چلتا ہوا وہ خواتین کے نشستگاہ کی طرف بڑھا۔ وہ ایک ہزاری سردار کی وردی میں تھا۔ اس کی خوبصورتی سے ترشے ہوئے بال پیشانی پر جھول رہے تھے۔ اس کے سراپے میں مردانہ وجاہت کی متاثر کرنے والی جھلک تھی۔ اسے نشستگاہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک مؤدب خادمہ اس کے قریب چلی آئی۔ تابان نے اسے شہزادی مارشا کو بلانے کا حکم دیا۔ خادمہ نے جا کر شہزادی مارشا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے سراسیمہ نظروں سے تابان کی طرف دیکھا۔ اس کے ارد گرد معزز خواتین بھی موجود تھیں۔ وہ ان کے سامنے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خادمہ کی بات سن کر وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی تابان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سنگار کر رکھا تھا۔ یہ سنگار خوبصورت لباس کے ساتھ مل کر قیامت ڈھا رہا تھا۔ مرد و زن کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی تھی تو اٹھی رہ جاتی تھی۔ وہ جان محفل بھی تھی اور مرکز محفل بھی۔
ताबान के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर शफक सी फैली और पलकें खुद ब खुद झुक गईं। क्या बात है? वो लहजे को ज्यादा से ज्यादा बावकार बनाने की कोशिश करते हुए बोली। बहुत ज़रूरी बात है शहजादी, मेरे साथ आइए। जो कुछ भी कहना है यहाँ कह दो, ख्वाम हमें तमाशा न बनाओ। बात यहाँ कहने की नहीं शहजादी, क्या आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी? यही वक्त था जब सिकंदर आज़म सुर्ख मखमली पर्दों के पीछे से नमूदार हुआ और अपनी नशिस्त संभालने के लिए कालीन पोश के रास्ते की जानब बढ़ा। शरकाए महफिल अपने जगहों पर खड़े हो गए, सबकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो गई। ताबान ने इस मौके को गनीमत जाना और एक जुरत रिंदाना से शहजादी माशा का बाजू थाम लिया। शहजादी का लमस उसके दिल में हजारों तूफान बर्पा कर गया। उसने बेपनाह कोशिश से अपने बिखरते लहजे को समेटा और ठहरी हुई आवाज़ में बोला, आइए शहजादी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझ पर भरोसा कीजिए शहजादी। शहजादी की सरासीमगी दीदनी थी, उसका वक़ार रेजा रेजा हो रहा था। उसने मुतवाहिश नज़रों से दाएं बाएं देखा, फिर ताबान के साथ चल दी। वो मबहूत सी हो रही थी, यूं लग रहा था ताबान की वरफ्तगी के मंजर ने उसके सोचने समझने की सलाहियत सलब कर ली है। ढलान पर बहने वाले आब बिजौ की तरह वो ताबान के साथ चली जा रही थी। ताबान उसे महल से बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी के पास ले आया। वो तेज सरगोशी में बोली, कहाँ ले जा रहे हो हमें? उसका हाथ ताबान के हाथ की गिरफ्त में मज़ाहमत कर रहा था, लेकिन ये मज़ाहमत इतनी शदीद नहीं थी कि इर्द गिर्द मौजूद लोग उसे महसूस कर सकें। ताबान ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं शहजादी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझसे आपको कोई गजंद नहीं पहुँचेगा। क्या आप सोच सकती हैं कि मैं आपको कोई तकलीफ़ दूंगा? शहजादी बेचारगी की गर्दाब में थी। उन दोनों के गिर्द गिर्द कई अफराद मौजूद थे। वो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार करती तो उन्हें देखने वाले लोग चौंक जाते। ताबान उसे एक आरास्ता घोड़ा गाड़ी के पास ले आया। वो एक लम्हा के लिए हिचकिचाई, फिर घोड़ा गाड़ी में सवार हो गई। शायद उसने सोचा था कि सरेआम तकरार करने के बजाय वो घोड़ा गाड़ी में ताबान को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो ही वो दोनों बंद घोड़ा गाड़ी में दाखिल हुए, गाड़ी बांध के नशिस्त पर बैठे हुए होशमंद ने एक झटके से घोड़े को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर उड़ी जा रही थी और गाड़ी के अंदर शहजादी माशा का चेहरा गुस्से से लाल बब्बू का हो रहा था। वो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। तुम जानते नहीं इस दीदा दलेरी का अंजाम क्या हो सकता है। गाड़ी रुकवाओ, हम कहते हैं गाड़ी रुकवाओ। ताबान ने आजी से कहा, शहजादी, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, बस थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ आपसे, फिर आप चाहें तो वापस आ जाइएगा। शहजादी ने बेबाकी से ताबान की तरफ देखा और दो टोक अल्फाज में बोली, देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसा ख्याल है तो ये ख्याल निकाल दो। ये नामुमकिन है। तुम्हारे लिए क्या, किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं। महादेवी की मसनत पर बैठने के बाद ये बड़ी कयास है कि हम किसी से मनसूब हों। अगर कोई ऐसा सोचेगा या करेगा तो मुक़द्दस अरवा उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। ताबान ने कहा, शहजादी हुजूर, आप किन मुक़द्दस अरवाह की बात कर रही हैं? मुक़द्दस अरवाह का कोई वजूद नहीं, सिर्फ एक खौफ है जो सदियों के दोष पर सफ़र करता आज तक पहुँचा है और आपने उसे अपने जहन में बसा लिया है। इस खौफ के हिसार से निकल आइए शहजादी। आप अब भी एक इंसान हैं। एक इंसान की तरह अपने ढंग से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक रखती हैं। आप जब इस हक को इस्तेमाल करने का अज़म कर लेंगी तो कोई मुक़द्दस रूह, कोई बेजान मूर्ति और कोई तिलिस्मी दीवार आपके रास्ते में नहीं आ सकेगी। शहजादी ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा इल्म सिफर है। दुनिया में वही कुछ नहीं जो नज़र आता है, इसके सिवा भी बहुत कुछ है। वो देखो, इस खिड़की से बाहर निगाह डालो, आसमान पर तूफान के आसार जमा हो रहे हैं। अगर तुमने अपनी हिमाकत से हाथ न खींचा तो ये तूफान तुम्हारे लिए फरिश्ते अजल का रूप धर लेगा। ताबान ने खिड़की से बाहर देखा। रोशन आसमान पर एक गुबार सा फैल रहा था। उस गुबार में चमकीले सितारे तेजी से ओझल हो रहे थे। शहजादी ने कहा, तुम ये गुबार आज देख रहे हो, लेकिन हम हर शब को देखते हैं। ये एक ऐसा ख्वाब है जो महादेवी बनने के बाद एक रात के लिए भी हमारी आंखों से जुदा नहीं हुआ। हर शब ये गुबार चांद तारों को निगलता है। जब फलक पर गटाटोप तेरगी का राज हो जाता है तो पांचों मुक़द्दस अरवा हम पर ज़ाहिर होती हैं। वो बेक वक्त हमें याद दिलाती हैं कि हम महादेवी हैं और हमें इस हैसियत को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं करना। वो हमें बताती हैं कि अगर हमें माबद से दूर रखने वाले इन सितारों की तरह लातादाद और नाकाबिल तस्खीर भी हुए तो मिट जाएंगे। ताबान ने एक बार फिर बेपनाह जुरत का मुजाहरा करते हुए शहजादी का मरमरी हाथ थाम लिया। ये सब आपका वहम है शहजादी। ऐसे गर्दबार्द बहेरा रूम के साहिलों पर हर रोज़ नजर आते हैं।
اگر یہ واقعی طوفان باد و بارہ ہیں تو اسے کسی مقدس روح نے نہیں بھیجا۔ اسے بھیجنے والی وہی قدرت ہے جو اس دنیا کا نظام چلاتی ہے، ستاروں کو چمک دیتی ہے، سورج طلوع کرتی ہے اور موسم بدلتی ہے۔ یہ قدرت کسی بے جان مورتی میں نہیں، نہ ہی گیروا لباس والے عیاش پجاریوں میں ہے، نہ چرمی کاغذ پر لکھے ہوئے کہنا کتابوں میں۔ آپ بے فکر رہیں، یہ طوفان میرا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اندر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور باہر ہوشمند گاڑی باندھ کے نشست پر بیٹھا چابک پر چابک چلا رہا تھا۔ گھوڑے ہوا کی دوش پر سوار تھے اور سور کے ساحل کی طرف جانے والا راستہ گاڑی کے پہیوں تلے گرد ہو رہا تھا۔ آخر گاڑی ایک ویران مقام پر رکی۔ درختوں میں گرا ہوا یہ ایک کنڈر علاقہ تھا۔ محسوس ہوتا تھا گئے زمانوں میں یہاں کوئی بستی رہی ہوگی۔ ان کنڈرات میں ایک محل نما عمارت بہت نمایاں تھی۔ برجیاں گر چکی تھی، محرابی دروازے مسمار تھے، تاہم بہت سے حصے ابھی تک محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ گاڑی رکی تو تابان اور ماشا باہر نکلے۔ ماشا کا ہاتھ ابھی تک تابان کی گرفت میں تھا۔ اس نے ملائمت سے کہا، شہزادی صاحبہ، بس تھوڑی سی زحمت اور میں آپ کو محل کی چھت پر لے جانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں سے بے بسی نمی بن کر تیر رہی تھی۔ اس نے شانوں کو ہلکی سی جنبش دی اور تابان کے ساتھ محل کے صحن کی طرف بڑھی۔ ایک دالان سے گزر کر وہ زینوں پر پہنچے۔ ہوشمند نے ایک مشعل جلا کر تابان کے ہاتھ میں تما دی۔ تابان نے کہا، ہوشمند، تم اب جا سکتے ہو۔ گھوڑا گاڑی سے ایک گھوڑا کھول لو اور مہمان خانے میں چلے جاؤ۔ ہوشمند نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور تابان پر الوداعی نگاہ ڈال کر واپس چلا گیا۔ تابان اور ماشا خستہ زینوں پر احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے محل نما حویلی کی چھت پر پہنچے۔ یہاں منڈیر کے ساتھ ایک قد آدم مجسمہ نصب تھا۔ مجسمے کی دونوں کوہنیاں منڈیر پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھوں نے ایک پیالہ سا بنا رکھا تھا اور ٹوڑی اس پیالے میں ٹکی ہوئی تھی۔ وہ یوں جھکا ہوا تھا جیسے دور سامنے کوئی منظر دیکھ رہا ہو۔ تابان نے مشعل مجسمے کے سامنے منڈیر کے ایک رخنے میں گاڑ دی۔ مشعل کی روشنی میں مجسمے کے خد و خال نمایاں ہو گئے۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اور آنکھوں میں پتھر کے دو آنسو منجمد ہو چکے تھے۔ شہزادی ماشا چند لمحات کے لیے اپنی گوناگو پریشانیاں بھول کر مجسمے کو دیکھنے لگی۔ اب آسمان کو بادلوں کی تاریک چادر نے ڈھانپ لیا تھا اور تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس ہوا میں مشعل پڑپڑا رہی تھی اور شہزادی کے دراز ریشمی بال کھل کر لہرا رہے تھے۔ تابان نے کھوئی کھوئی سی آواز میں کہا، یہ گمنام شاعر کا مجسمہ ہے شہزادی۔ اس کی محبوبہ کا نام روبینہ تھا۔ وہ دیکھیے، وہ سامنے نشیب میں جو تنہا برجی والا کنڈر نظر آ رہا ہے، روبینہ کا گھر تھا۔ کہاوت کے مطابق روبینہ اور گمنام شاعر ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ ایسی محبت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ پہروں اپنے اپنے گھر میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے رہتے، گمنام شہر اپنی حویلی کی چھت پر اور محبوبہ اپنے گھر کے آنگن میں۔ ان دونوں کے ملاپ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ شاید اس لیے انہوں نے جھوٹی انا کا ایک بت تراش لیا اور شب و روز اس کی پرستش شروع کر دی۔ اپنے جذبے کی سچائی کے گھمنڈ میں وہ اس بات کے منتظر رہے کہ دونوں گھروں کا درمیانی فاصلہ پاٹنے میں دوسرا فریق پہل کرے۔ وہ سوچتے رہے اور وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک دوسرے کے بالکل قریب پہنچ کر وہ لامتناہی فاصلوں پر چلے گئے۔ روبینہ کو ایک نامعلوم ہوا لے اڑی اور گمنام شاعر اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گیا۔ تابان پوری تفصیل سے یہ کہانی سناتا رہا اور ماشا محویت سے سنتی رہی۔ تابان کی صدا لمحہ بلمحہ خوابناک ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا کنڈرات میں سسکیاں بر رہی تھی اور چشم فلک سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ لگتا تھا اس المیہ داستان کا گدھا گمنام شاعر کے منجمد اشکوں کو بھی رواں کر دے گا۔ تابان نے عجب وجدانی انداز میں شہزادی ماشا کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور بولا، میری طرف دیکھیے شہزادی، میری جانب نگاہ کیجیے۔ مبہوت شہزادی نے اپنا رخ تابان کی طرف پھیرا۔ وہ سنسنی خیز بے باکی سے بولا، کیا یہ کہانی اب بھی دہرائی جائے گی شہزادی؟ کیا وقت ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے گا؟ کیا ہم بھی اس طرح زندگی بھر دو تنہا مجسموں کی طرح اس دنیا کے کنڈر میں گھڑے رہیں گے؟ ایسا نہ ہونے دیجیے شہزادی، اس المیے کو رونما ہونے سے روک لیجیے۔ سب کچھ آپ کے بس میں ہے، ہر امر آپ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے، وقت خود کو دہرا رہا ہے۔ صدیوں بعد آج پھر گمنام شاعر اور روبینہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج پھر ان کے درمیان ایک خود تراشیدہ بت ہے۔ آج بھی وہ اس بت کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ فرق ہے تو صرف ایک ہے، اس وقت یہ بت جھوٹی انا کے پتھر سے تراشا گیا تھا، آج وہ بے معنی خوف کے ملبے سے وجود میں آیا ہے۔ اس بت کو توڑ دیجیے شہزادی، اسے توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا آپ کے بس میں ہے۔ شہزادی نے مضطرب ہو کر ایک آہ کھینچی، ہم پاگل ہو جائیں گے تابان، ہمارے اور اپنے حال پر رحم کرو، ہمیں جانے دو۔
شہزادی نے پہلی بار اس کا نام پکارا تھا۔ تابان کو اپنی سماعت کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ ان لمحوں میں اسے موت بھی آ جاتی تو وہ مطلق پرواہ نہ کرتا۔ اس نے اس عظیم کامرانی کی مسرت میں سرشار ہو کر کہا، میں آپ کو کیوں جانے دوں شہزادی؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے جسم پر یہ لباس اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کا دل بھی میری محبت سے خالی نہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو ہمیں کسی اور سے کیا لینا؟ مجھے بتائیے شہزادی، مجھے اس ویرانے میں زندہ درگور کر کے آپ کس کے پاس جائیں گی، اور کون ہے جو آپ کو میری جیسی دیوانگی سے چاہے گا؟ اس لمحے تاریک فلک پر بجلیاں تڑپنے لگی اور گن گرج سے اطراف گونج اٹھے۔ شہزادی نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، ہم سے دور رہو نادان، زیوس دیوتا کی قسم، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ تمہارے سر پر کھولتی بجلیاں تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گی۔ مجھے موت سے مت ڈرائیے شہزادی، اگر آپ کو چونے کی سزا موت ہے تو میں مرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنے زیوس دیوتا کا واسطہ، مجھے اجازت دیجیے شہزادی، میں آپ کو اپنی باہوں میں بھر لوں اور مر جاؤں۔ مجھے اجازت دیجیے شہزادی۔ تابا نے اپنے بازو شہزادی کی طرف وا کر دیے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کا پاؤں چبوترے کے ایک شکستہ حصے پر پڑا اور وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ ڈگمگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر پختہ سیڑھیوں پر گرتی، تابان تڑپ کر آگے بڑھا اور اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ لمحے تابان کی عذابناک زندگی کا حاصل تھے۔ وہ چند لمحے تھے، شاید چند لمحے بھی نہیں تھے، لیکن اس مختصر عرصے پر وہ اپنی سینکڑوں زندگیاں قربان کر سکتا تھا۔ آخر یہ مختصر عرصہ بیت گیا۔ شہزادی لرز کر اس کی باہوں سے علیحدہ ہوئی اور سخت حیرت کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو تابان ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ اس کے متحرک وجود کی جگہ راکھ کا ڈھیر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تابان سر تاپا سوال بنا کھڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر کو شدت سے دائیں بائیں حرکت دیتی ہوئے بولی، یہ ناممکن ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں جرم ہے شہزادی؟ اگر پیار کرنا اور محبوب کی تمنا کرنا جرم ہے تو پھر انسان پیدائشی مجرم ہے۔ کس زمانے میں اور کس نے یہ جرم نہیں کیا؟ خود کو تاریک تہمات کی زنجیروں میں مت جکڑیں شہزادی، ہمت کریں، فرسودہ عقیدوں کی خوف نگری سے نکل آئیں۔ میں آپ کے لیے بہت تڑپا ہوں شہزادی، بہت زخم سہے ہیں میں نے، اب مجھ میں اور ہمت نہیں، میں برداشت کی آخری حد پر کھڑا ہوں۔ اس سے آگے موت کی گہری کھائی ہے، مجھے اس کھائی میں گرنے سے صرف آپ ہی بچا سکتی ہیں۔ آخری الفاظ کہتے کہتے تابان کا گلا رند گیا۔ وہ لاچار سا ہو کر ایک بار پھر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ شہزادی ماشا سلگتے چہرے اور جلتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کی یاقوتی آنکھوں میں کوئی روشنی جاگی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے یہ روشنی بجھ گئی۔ اس نے سر کو بے قراری سے دائیں بائیں حرکت دی۔ نہیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ وہ تیزی سے مڑی اور گھوڑا گاڑی کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ اس کی عنبرین زلفیں چند ساعتوں کے لیے تابان کی نگاہوں میں لہرائیں، پھر انہیں تابان نے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا رہ گیا۔ اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں اور رخساروں پر نمی پھیلتی جا رہی تھی۔ شہزادی کا بے قرار حیولہ گاڑی تک پہنچا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ گاڑی بان کے مخصوص نشست پر نمودار ہوئی، پھر اس نے چابک لہرا کر گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ تابان کا جسم روح سے خالی ہو چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا گمنام شہر کے مجسمے کے قریب ایک اور شکستہ خوردہ مجسمہ وجود میں آ چکا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ یہ کیفیت زندگی سے دور اور موت سے قریب تھی۔ اچانک اس کی چٹی حس چلا اٹھی۔ اس کی صدا شناس سماعت نے گواہی دی کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے روانہ ہونے والی گھوڑا گاڑی آگے جا کر ٹھہر گئی ہے۔ اس کی تمام حیثیات سمٹ کر سماعت میں مرکوز ہو گئیں۔ وہ ہوا کے دوش پر صدا کا مدم ارتعاش سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ وہ کیوں رک گئی تھی؟ کیا اس حسین گاڑی بان کو اس پر رحم آ گیا تھا، یا وہ یکتائے زمانہ اس کی طرف لوٹ رہی تھی؟ کیا کائنات کا لق و دق کنڈر پھر آباد ہونے والا تھا؟ وہ سر تاپا سماعت بن گیا۔ لمحے صدیوں پر بھاری تھے، ساعتیں پہاڑوں سے بوجھل تھی۔ معلوم نہیں کتنی صدیاں اس کی جان سولی پر لٹکی رہی، نہ جانے کتنے کوہ گراں اسے رونتے ہوئے نکل گئے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد آخر تابان کو پھر ٹاپوں کی مدب آواز سنائی دی۔ بلا شبہ یہ اس کے لیے روئے زمین کی حسین ترین آواز تھی۔ یہ ایک ایسا نغمہ تھا جس کی شیریں اور لطافت کو احاطہ الفاظ میں لانا ناممکن تھا۔ گھوڑا گاڑی واپس لوٹ رہی تھی۔ اس دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں ندی کا شور تھا، ہموار آب جو کی نرم روی تھی، وہ واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ جو کسی کو دکھ نہیں دیتی تھی، جس کی آنکھیں پرائے غموں پر بھی بر آتی تھی، جو سر تاپا کرم و عنایت تھی، وہ اپنے دیوانے کی طرف واپس آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں قریب آتی چلی گئیں۔
پھر تابان نے گھوڑا گاڑی کو تاریکی سے نمودار ہوتے دیکھا۔ کن خوش بخت آنکھوں نے ایسا دل پسند منظر دیکھا ہوگا۔ گھوڑے آہستگی سے چلتے محل نما حویلی کے شکستہ دروازے پر آن رکے۔ ایک بار زور سے بجلی چمکی۔ تابان نے دیکھا زرد پھولوں سے سجے ہوئے لباس والی راستہ میں گاڑی بان کی نشست پر بیٹھی تھی۔ اس کے دراز گیسو شوریدہ سر ہواؤں میں مچل رہے تھے۔ اس نے سر گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ تابان نے اس کی آوازیں نہیں سنی، لیکن وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مشعل تام کر گاڑی کی طرف لپکتا چلا گیا۔ اسی دوران آسمان سے تابڑ توڑ پانی برسنے لگا تھا۔ تابان اور ماشا بند گھوڑا گاڑی کے اندر داخل ہوئے تو اچانک طوفان باد و باران عروج پر آ گیا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے آسمان کو اور پانی کی دبیج چادر نے گھوڑا گاڑی کو ڈھانپ لیا۔ برق ایک بار پھر زور سے کھوندی اور دو چاہنے والوں کے خلوت میں جھانکنے کی ناکام کوشش کر کے بلندیوں کی طرف لوٹ گئی۔ تابان کی بے قرار باہوں نے ماشا کو سینے میں جذب کر لیا۔ وہ کس مسائی اور پھر خود سپردگی کی کیفیت میں کھو گئی۔ اس کی زلفوں نے تابان کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تابان نے سمندر ہونٹوں کو سامنے دیکھا تو اپنے ہونٹوں پر صدیوں کی پیاس سجا لی۔ پھر وہ ایک ریشمی دھند میں کھوتے چلے گئے۔ اسی شب کا ذکر ہے۔ مفتوحہ شہر سور کے شاہی مہمان خانے میں اونگتے ہوئے ہوشمند کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے شمعدان کے قریب رکھی ریت کی گھڑی کی طرف دیکھا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ کھڑکیوں سے باہر طوفان باد و باران کا زور تھا۔ کسی قریبی کمرے میں دو یونانی کماندار نزدیکی شہر غزہ اور اس کے دفاع کے بارے میں عسکری نوعیت کی بحث میں مصروف تھے۔ ہوشمند کو ان معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کل وہ اور تابان سکندری فوج کو خیرباد کہنے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ دفتر ہوشمند کی نگاہ ایک چیز پر جم کر رہ گئی۔ یہ ایک انگوٹھی تھی جو ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی۔ یہ تابان کی انگوٹھی تھی۔ وہ شام کو تقریب میں روانہ ہوتے وقت یہ انگوٹھی بھول گیا تھا۔ ہوشمند نے شمعدان اٹھایا اور تپائی کے سامنے انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا انگوٹھی میں جڑے ہوئے نایاب موتی کا رنگ بدل گیا ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اسے خانہ بدر رقاصہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا اس پتھر کا رنگ اس وقت تک نارنجی رہے گا جب تک انگوٹھی پہننے والے کو اپنے محبوب کا وصل نصیب نہیں ہو جاتا، اور نارنجی رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ ہوشمند حیرت سے اس عجیب و غریب پتھر کو دیکھتا چلا گیا۔ ایسے میں اس کے کانوں میں لبنانی رقاصہ کا گیت گونجنے لگا۔ اس کی صدا ہوا کی دوش پر ہوتی ہوئی تابان کے کانوں تک پہنچی تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں بہاروں کی اور زوئے زمین کے سب خوبصورت نظاروں کی، اور ہر اس چیز کی جس کی دید جلستے سینوں میں ٹھنڈک اتارتی ہے کہ جس آنکھ میں انتظار مرتا نہیں اس آنکھ میں محبوب اترتا ہے، اس آنکھ میں محبوب اترتا ہے۔ ختم شد۔